اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام اما بعد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عقائد اسلامی کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا مجموعہ یہ 20واں دور ہے، اور آج عدل الہی کے باب میں کی جانے والی گفتگو آہستہ آہستہ معاد کے منزل میں داخل ہو رہی ہے، اور عدل الہی کے اعتبار سے یہ ہمارا 7واں درس ہے۔ آج کی گفتگو ہماری ایک ایسے عنوان سے متعلق ہے، اور آئندہ کے 3 سے 4 دروس اس عنوان سے رہیں گے کہ جس کے لیے کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت نام کی کوئی شے اس جہان میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ یقیناً موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ اس کا کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں ہے، کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے یقیناً ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ چاہے کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی سویلائزیشن ہو، ان کے اعتقادات چاہے کچھ بھی رہے ہوں، لیکن بہرحال موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنا یقینی نہیں ہے، لیکن جو آیا ہے اس کا جانا یقینی ہے۔ ایک پروورب اسی اعتبار سے استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کام کے حتمی ہونے کا یقین دلانا ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ شیور ایز ڈیتھ، کہ یہ کام اتنا شیور ہے، اتنا یقینی ہے کہ جیسے موت یقینی ہے۔ ہمارا آج کا عنوان اسی سے متعلق قرار پائے گا، اور ہم اپنی ان 4 سے 5 نشستوں میں موت اور پھر جو اصل موضوع گفتگو ہے وہ حیات بعد از موت پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات کریں گے۔ عدل الہی کے باب ہی میں معاد کو پڑھنے کا ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر دقت کی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ معاد عدل الہی کا ہی مظہر ہے۔ پروردگار عالم اس جہان میں ایک خاص انداز سے کہ جب یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جب لوگ گروہ در گروہ اپنے قبور سے نکلیں گے، زمین سے نکلیں گے، گروہ در گروہ اشتاتن لیروا، تاکہ دیکھ لیں، اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ یرا دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یرا پا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اپنے اعمال کو لے لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو آئیے معاد کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور معاد پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ معاد، سب سے پہلے تو اس لفظ پر غور کرنا ہوگا کہ معاد کو معاد کیوں کہتے ہیں، معاد کا وجہ تسمیہ کیا ہے اور کس لفظ سے مل کر یہ لفظ بنا۔ ہمارا تصور معاد کیا ہے اور معاد کا عقیدہ کن کن ادیان میں مشترکہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے لغوی معنی کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ معاد یعنی ہر چیز کا اپنے مقصد اور انتہا کی طرف پلٹنا۔ میں نے بہت احتیاط سے اور بہت ہی نزاکت سے ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ ایک ایک لفظ کے پیچھے پورے چیپٹرز ہیں کہ جس کو سمری کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ معاد یعنی ہر چیز کا اپنے مقصد اور انتہا کی طرف پلٹنا معاد کہلاتا ہے۔ آئیے معاد کی معنی مزید اس کی شرح کرتے ہیں۔ معاد یہ اعدالیہ کا مصدر ہے، یعنی یعود، عودن، وعدتن، معادن، یعنی اس کی طرف رجوع کیا اور اس کی طرف پہنچ گیا۔ رجوع کرنا، پہنچ جانا، اس کی طرف پہنچ جانا، جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ اعراف کی 29 نمبر کی آیت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما بدأکم تعودون، کہ جس طریقے سے اس نے تمہیں بدأکم، یہاں پر لفظ خلقنا نہیں ہے، یہاں لفظ نشأ بھی نہیں ہے، یہاں بدأ کا لفظ ہے، یعنی جس نے تمہیں شروع کیا، یعنی جب شروع کیا تو تم کچھ نہیں تھے تو شروع کیا، تو بالکل ویسے ہی تمہیں دوبارہ لوٹایا دیا جائے گا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم جب گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے یا آگ میں جلا دیے جائیں گے یا جسے اسکائی بریل کہتے ہیں، آسمانوں میں دفن ہو جائیں گے، تو کیوں کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ تو ان کی اس فکر کو جواب دیا گیا کہ جب تم نہیں تھے تو تم ہو گئے، تو اب جب ہو گئے ہو تو دوبارہ ہونے میں کیا مشکل ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کی ڈکشنری میں کوئی شے مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ بس کما بدأکم تعودون۔ معاد بنفس ہی متعدی بھی ہو جاتا ہے۔ متعدی جیسے کہ ہم نے بہرحال آپ لوگ عربی شناس ہیں اور گرامر میں دیکھتے ہوں گے کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ یہ متعدی لازم کی ضد ہے، یعنی اس کا اثر کسی اور تک بھی جائے گا، ایک ایسا فعل جس کا اثر کسی اور تک بھی چلا جائے۔ مثلا جیسے اگر کہیں کہ یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، یعنی پھر تم کو اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور قیامت میں اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔ یا جیسے ہم یوں کہیں کہ عمر نے زید کو مارا، تو یہ جو عمر نے زید کو مارا ہے، یہ فعل نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ زید تک جا رہا ہے،
تو اسی طریقے سے معاد جو فعل ہے اس میں کسی کی طرف یعنی کسی کی اور طرف اثر جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے تمہیں ہم نے یہاں پر شروع کیا تھا ہم تمہیں دوبارہ اٹھ کھڑا کریں گے اور کسی طرف پلٹائیں گے. پلٹایا کسی سمت میں جایا جاتا ہے، کسی مکان میں کسی زمان میں دوبارہ پلٹائے جاؤ گے. تو اس معنی میں یہ متعدی فعل معاد فعل متعدی کہلائے گا. اس کی جو اصل ہے وہ معبود ہے، مفعل کے وزن کے اوپر. مفعل جیسے عربی میں اوزان ہوتے ہیں اور الفاظ کو ان کے اوزان پہ فعل، فعلو اور فعل ان الفاظ پر ان پہ تولا جاتا ہے باب افعال کے اندر. تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ معبد مفعل ہے کہ وزن پر ہے، جس کی واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے، تو پھر یہ معاد پڑھا گیا ہے. یعنی کہ جو اصل لفظ ہے وہ معود آپ پڑھ لیں یا معود پڑھیں، پلٹنے کے معنی میں نظر آئے گا. والحکم اللہ والمعود الیہ القیامہ، نہج البلاغہ میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں قیامت کی طرف جو ہے وہ لوٹائے گا. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ جو کہ اس باب میں اشارہ بھی کرتی ہیں. اسی طرح انداز سے مفعل اور اس سے مشتق جو معنی ہمیں نظر آتے ہیں وہ عود جو کہ مصدر صحیح میں استعمال ہوتا ہے، اور معاد اس میں زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں زمان ہو یا اس میں مکان، معاد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ قصص آیت نمبر 85. اے رسول جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گا. کس مقام تک؟ ٹھکانے تک. الی معاد، معاد تک تمہیں پہنچائے گا. اسی انداز سے حدیث میں بھی وارد ہوا وَأَصْلَحَ لِي آخِرَتِ الَّتِي فِيهَا مَعَادٍ، پالنے والے میری آخرت کی اصطلاح فرما جہاں مجھے پلٹ کر جانا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ معاد کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا وہاں پلٹنے کا معنی استعمال ہوا کہ گویا ہم کہیں سے آئے ہیں اور وہیں پر پلٹنا ہے، تو اس جگہ پر پلٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. معاد کے لغوی معنی میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو اس سے مشتق معنی ہے جس کو میں نے عود مصدر صحیح میں استعمال کیا جو میں بیان کر رہا ہوں، اسی سے ہمیں خدا کی صفات میں سے بھی معاد کی نسبت سے ایک صفت ملتی ہے جس کو مبدی المعید وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے. اب یہ قادر مطلق کو وَهُوَ یہ تعارف کرانا ہے اس کا کہ یہ کام کون انجام دے گا. کہا وہی تو ہے وہ جو یہ کرے. یہ ہوا جو ہے وہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اس حقیقت کی طرف کہ جس کو آپ کی اور میری فطرت جانتی ہے. انسان کی فطرت اس ہوا کو جانتی ہے کہ وہ ہے. یہ وہی ہے کہ وہ کفار 360 بت بنا چکے تھے، لیکن بات 360 کی نہیں تھی، بات تو اس تڑپ کی تھی کہ جو 360 بت بنوا چکی تھی لیکن انہیں وہ آنسر نہیں مل رہا تھا کہ وہ کون ہے. انہیں یہ تو معلوم تھا کہ وہ ہے، لیکن وہ ہے کون؟ تو چنانچہ خود فطرت تقاضا کر رہی تھی کہ تلاش کرو اس وہ کو. تو کبھی وہ کچھ بنا لیتے تھے، کبھی کچھ بنا لیتے تھے، اس وہ کے مصداق غلط قرار دے دیتے تھے،
لیکن اس وہ کی پہچان تو اندر موجود تھی. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہی فرمایا کہ ان سے کہو، قل، ان سے کہو، ہوا وہ جو ہے جسے تم پہچانتے ہو، جو تمہیں بے چین کیے دے رہا ہے کہ کوئی تو ہے، وہ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. تمہارے اندر چھپا ہوا وہ کہ جس کو تمہاری فطرت جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے، ہوا اللہ. اور وہ جو تم بنا چکے ہو 360، یہ اتنے نہیں ہیں، وہ جو حقیقت ہے وہ 360 میں تمہیں نہیں ملے گی. ہوا اللہ احد، وہ یکتا ہے. بس جس دن تم نے اس یکتا کی شناخت کر لی تو یہ جو 360 بنا بیٹھے ہو اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ دو گے. اور وہی ہوا. پروردگار عالم نے انسان کے اندر چھپے ہوئے اس وہ کو، اس فطرت کو کہ کوئی ہے، اشارہ کیا. یہاں ہوا اللہ، اللہ سے پہلے جو ہوا کی ضمیر استعمال ہوئی یہ بہت خاص معنی دیتی ہے. ضمیر عموماً اسم کے بعد استعمال ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کہیں زید بہت اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، یہاں ضمیر زید کے بعد استعمال ہوئی، اسم کے بعد استعمال ہوئی. لیکن قل هو اللہ احد میں ضمیر اسم سے پہلے استعمال ہوئی. یہ دو مطالب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ضمیر ہے. یہاں یہ ضمیر ضمیر شان کہلاتی ہے. اس ہوا میں ضمیر شان ایسی ضمیر کہ جسے اسم سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، ہوا اللہ، وگرنہ ضمیر کو اسم کے بعد استعمال ہونا تھا. اگر اس ہوا کو درمیان سے نکال بھی دیا جاتا تو بھی بات درست تھی. قل اللہ احد، اللہ یکتا ہے. لیکن اس ہوا نے اس کلمے میں مزید جان ڈال دی کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، تم جانتے ہو اس کو جس کی بات ہو رہی ہے. ہوا وہی وہ جو اللہ ہے اور یکتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم کی اس صفات میں سے ہمیں نظر آتا ہے مبدی الممید، وہ ہوا اور وہ وہی الذی، جس نے کہ یبدأ الخلق، جس نے خلق کو شروع کیا، ثم یعیدہ، پس اس کے بعد پھر پلٹائے گا. وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. یہ آسان کا لفظ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ پروردگار کے لیے نہ کچھ آسان ہے نہ کچھ مشکل. پروردگار عالم کے لیے ان الفاظ کا اصلاً اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو آسانیوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے لیے نہ کچھ آسان ہے نہ اس کے لیے کچھ مشکل ہے. سمجھانے کے لیے یوں بتا رہا ہے کہ جسے تم مشکل کہہ رہے ہو کہ کیوں کر ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے یہ آسان ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عقلی بات ہے کہ اگر ایک شے وجود نہ رکھتی ہو اور وہ ہو جائے تو اب ہونے کے بعد اگر ختم ہوئی ہے تو اس کا بنانا تو پہلے سے زیادہ آسان ہے. تو یہ ایک نسبتی عمل ہے، عدم سے وجود میں لانا اور وجود میں آنے کے بعد دوبارہ وجود میں لانا یقیناً پہلے درجے کے اعتبار سے آسان ہے. تو اس لیے پروردگار عالم نے سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ اس کے لیے آسان ہے. تم جسے مشکل سمجھ رہے ہو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. در حقیقت یہ مشکل کی نفی ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ کتنا مشکل ہے، سبحان اللہ عما یصفون،
پاک ہے وہ پروردگار جیسا کہ تم توصیف کر رہے ہو. تو اصلاً یہاں یہ مشکل کی نفی کے طور پر استعمال ہوا، تو اب اس میں چاشنی مزید پیدا ہو جائے گی کہ پروردگار کی ذات پاک ہے، مبرہ ہے. یہ آیت سورہ مبارکہ روم کی 27 نمبر کی آیت تھی جو کہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. آئیے اب معاد کی دوسرے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. معاد یعنی خدا کی طرف واپسی. معاد کی اصطلاح کے معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ وہی کہ خداوند عالم تمام چیزوں کو مرنے اور ان کے اجزاء بکھر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا تاکہ مخلوق اپنے اعمال کو دیکھ لے. معاد یعنی فنا کے بعد دوبارہ وجود کی طرف پلٹنا معاد کہلائے گا. جب اجزائے بدن کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کا انسان کا نفس دوبارہ اپنے بدن سے تعلق قائم کرے اور دوبارہ اس کی طرف رجوع کرے اور پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہو تو یہ معاد کہلائے گا. اسی طرح سے عرف عام میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو معاد کہتے ہیں. جسم سے روح نکلنے کے بعد دوبارہ روح کا واپس آ جانا بھی معاد کہلائے گا. یہ بالکل ہی عوامی انداز سے سمجھا رہا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگرچہ مطالب تھوڑے سے شاید مشکل ہوں لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے پروردگار آسانیاں پیدا کرے گا. آئیے معاد کو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں معاد کہاں کہاں ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی شرح کریں گے. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تو نئی خلقت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب تم اپنے آپ پر نظر کرتے ہو تو ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، عدم سے تمہیں وجود بخشا ہے، تو جب ہم تمہیں عدم سے وجود میں لے آئے ہیں، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، تو اس میں نئی خلقت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ نئی خلقت یعنی دوبارہ اٹھا لینا. پروردگار عالم نے یہاں دوبارہ خدا کی طرف پلٹنا، خدا کی طرف یا اپنی آخری اخروی اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف دوبارہ ہمیں پلٹا دیا گیا. اس موقع پر معترض نے کچھ اعتراض کر ڈالے تو قرآن کریم نے اس اعتراض کا جواب اس انداز سے دیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ اکبر، کہ وہ ہمارے لیے تو مثال دے رہا ہے اور اپنے لیے بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا. کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ قل، ان سے کہہ دو، یحییھا الذی انشاھا، وہی زندہ کرے گا جس نے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا؟ الذی. اب یہاں پر خلق کا لفظ نہیں استعمال کیا. وہ تو یہاں پر اگرچہ خلق کا لفظ استعمال اگر کیا جائے تو بہت زیادہ نامناسب نہیں ہے، لیکن جو جسے کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، جس لفظ کا استعمال کیا وہ کہا انشاہا، یعنی جس نے
سب سے پہلی شکل تمہاری جہاں نشوونما ہوئی، تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں نشہ شروع کیا. اول مرتن، پہلی مرتبہ، تاکید ہے، انشا کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اول مرتن پھر کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا. وَهُوَ، اور وہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر اپنی مخلوق کو، اس کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، ہر وہ خلق کا بہت بہترین جاننے والا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ تصور کر رہے ہو کہ اب ہمیں جناب کون جو ہے وہ اٹھائے گا، اور جب یہ مٹی ہو چکے ہیں تو دوبارہ ان کی صورت کون بنائے گا. تو ایک جاننے والا ہے کہ جو اس کو ایسا جانتا ہے کہ خود مخلوق اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتی کہ جتنا وہ جانتا ہے، اور وہ ایسا جاننے والا ہے کہ مخلوق کو مخلوق سے بہتر اور مخلوق سے پہلے جانتا ہے. تو یقیناً وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 78 کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہے. معاد پر ایک اور مقام پر اعتراض ہوا سورہ مبارکہ ہود میں. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہا اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہاں پر رجع کی ہی الفاظ، حرف، اس کا جو حرف اصلی قرار پائیں گے وہ رجع ہی ہوگا. تو مرجعکم، اس کی طرف پلٹ جانا، رجوع کرنا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. مطلب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے اٹھیں گے، مٹی ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. سورہ مبارکہ جمعہ آیت نمبر 8، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہو کہ جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو، پس یقیناً وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. اس کے بعد تمہیں عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر وہاں تمہیں بیان کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا ہر وہ شے کہ جو تم کرتے تھے. فَيُنَبِّئُكُمْ، تمہیں خبر دے دی جائے گی تم سب کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا 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 کرتے تھے. پروردگار عالم نے یہی حقیقت سورہ مبارکہ زلزال کی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ جوق در جوق زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. اس کی تلاوت میں نے کچھ دیر پہلے بھی کی تھی، اور یہاں ہمیں دوبارہ سے نظر آتا ہے. موت کیا شے ہے، کس نے خلق کیا، کس کے لیے خلق کیا، کیوں خلق کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب مذکورہ آیت میں نظر آئیں گے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. ہم نے تمہارے درمیان موت کو رکھا ہے، اور ہم ہارے نہیں ہیں. ہم کسی نے ہم پر سبقت نہیں کی. یہ نہ سمجھ لینا کہ پروردگار عالم نے تو خلق کیا تھا اور کسی نے اس کی مخلوق پر سبقت کر لی اور مار دیا. نہیں، اسی نے خلق کیا ہے، اسی نے، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مار دیا ہے، اس نے ہمارے لیے موت کو رکھا ہے ہمارے درمیان میں. آج وقت نہیں ہے کہ اس آیت کی شرح کروں. یقین کریں کہ یہ ایک آیت جو ہے یہی اس نے معنی اس میں ہے کہ کئی نشستیں فقط اس آیت پر چاہیے. کبھی غور کریں اور آیت کو آیت سے سمجھیے.
نحنو قدرنا، ہم نے، قدرنا پھر ہم آ رہا ہے، بینکم الموت وما نحنو ہم، پھر نحنو آ رہا ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو رکھا ہے، تمہارے اوپر موت کو نہیں رکھا، تمہارے درمیان موت کو رکھا ہے۔ کیا نکتہ ہے، آپ ذرا غور کریں، تمہارے لیے رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم بیٹھے ہوں کسی دسترخوان پہ اور ہمارے سامنے کچھ رکھ دیا جائے کہ اس سے استفادہ کرو، اس سے استفادہ کرو، طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے کر دی پروردگار عالم نے، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، شمار کرنا مشکل ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ کوئی اور نہیں ہے رکھنے والا، ہم ہیں، ہم رکھ رہے ہیں اس نعمت کو تمہارے لیے۔ سورہ اور پھر کہہ رہا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالُكُمْ، اور ہم ہارے نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہیں عَلَىٰ نُبَدِّلُ أَمْثَالُكُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم ہارے نہیں ہیں اس بات سے کہ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ، کہ تمہیں بدل دیں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ تمہیں تمہاری مثال سے بدل دیں۔ اس کے اندر بھی بہت گہرائی ہے، میں روک رہا ہوں خود کو کہ ان مطالب کو ابھی فی الحال اس جگہ نہ چھیڑوں کہ ہم اس بات سے ہارے نہیں ہیں کہ تمہیں بدل دیں۔ یہ جملہ پہلے جملے کے لیے بھی ہے اور اگلے جملے کے لیے بھی، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، کہ ہم ہارے نہیں ہیں۔ اب اس کی شرح بیان ہو رہی ہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ تمہیں بدل دیں کہ تمہاری مثال سے۔ یعنی اب دو مطالب ہیں، جس طریقے سے تم یہاں پر رہتے ہو اس عالم میں، آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ، چلیے 100 بہت ہی حسن ظن سے کام لے رہا ہوں میں، 150 سال پہلے، 150 سال پہلے اس پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک؟ اور 100 سال کے بعد جتنے لوگ، یا چلیں 150 سال کے بعد جتنے لوگ اب ہیں، حتماً ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو 150 سال پہلے والے لوگ اب کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہیں، ان جیسے بہت سے لوگ ہیں، یہ لیجئے، وہ نہیں ہیں لیکن ان جیسے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب مزید 150 سال کے بعد جہاں یہ آج جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی لوگ نہیں رہیں گے، تو 150 سال پہلے والے لوگ آج بدل دیے گئے کس سے؟ ہم لوگوں سے۔ ہم وہ نہیں ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہم ان جیسے ہیں۔ ہم تو ان جیسے ہیں نا، ہم ان کی مثال ہیں، ان جیسے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں ان جیسے لوگوں سے بدل دیا، ان کی مثالوں سے بدل دیا، وہ نہیں ہیں، ان جیسے ہیں۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، یہ پوچھا جا رہا ہے یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ واقعہ کی 60 نمبر کی آیت، کہ اب ہم ہارے نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہیں بدل دیں تمہاری مثال سے، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ۔ اب جو جملہ ہے وَنُنْشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اس جملے سے بھی مل جاتا ہے کہ تمہیں ایسے عالم میں شروع کریں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئْكُمْ، اور ایسے عالم میں تمہیں نشأ کریں تمہارا، نُنْشِئْكُمْ فی ما لا تعلمون، جسے تم جانتے نہیں، جس عالم کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، ہم تمہیں اس عالم میں شروع کرنے والے ہیں۔ تو تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ عالم کون سا ہے،
ہم تمہیں وہاں شروع کرنے والے ہیں اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا موت کیا تھی؟ موت ہار کا نام نہیں ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے۔ موت کو ہمارے درمیان میں رکھا تھا تاکہ جیسے اور نعمتوں سے استفادہ ہو رہا ہے وہاں موت سے استفادہ ہو، اور اس عالم میں جہاں شروع ہونا ہے، اس عالم اور اس عالم کے درمیان میں واسطہ موت قرار پائے کہ جو ہمیں حیات اخروی کی طرف لے جائے۔ یہاں پر ہم اپنی بحث کو ایک اور آیت کی طرف پلٹاتے ہیں کہ جیسے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم جانتے تو ہو اپنی پچھلی اٹھان کی طرف، اپنی جو پہلے تمہیں ہمیں شروع کیا تھا، تو پھر بعد کی زندگی پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ قل، ان سے کہو، لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ ایک آیت کافی ہے اگر اس کی گہرائی میں جائیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ مطلب پروردگار کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت لازم قرار دیا ہے اس نے خود پر کہ وہ رحمت کرے گا۔ تو پھر محرومیت یہاں سے ہے، دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے، لینے والے کے پاس دامن اس عالم میں ہے کہ اس میں اتنے چھید ہیں کہ اس رحمت کو سمیٹا نہیں جا رہا ہے۔ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہیے، قل، ان سے کہیے، لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے؟ قل، ان سے کہو، پھر یعنی کہ پھر بتاؤ، پھر ان کو اشارہ کرو، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں۔ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، پس وہ جو ہیں جنہوں نے اپنے لیے لکھ دیا ہے، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے لیے خسارے کو گویا قرار دے دیا ہے، وہ اس دن کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے خسارہ، ان لوگوں نے اپنے اوپر خسارہ لکھ لیا ہے، ان لوگوں نے اپنے اوپر ان گھاٹا پانے کو شے کو رکھ لیا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے کمی نہیں ہے۔ لِيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تو جمع کر رہا ہے سب کو، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس میں کجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت واسعہ ہے، رحمت سب کے لیے ہے، لیکن اس کی رحمت واسعہ تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ فقط اس کو درک کر سکیں گے کہ جن میں اس کی رحمت کو لینے کی صلاحیت ہوگی۔ ایک مثال سے بات کو واضح کرو، بہت توجہ۔ اگر آپ کسی مقناطیس کو لیجئے اور مقناطیس لینے کے بعد کسی پلاسٹک کی شے کو اس مقناطیس پر آہستہ آہستہ رگڑیے، رگڑتے رہیے، پلاسٹک پلاسٹک رہے گا اور مقناطیس مقناطیس رہے گا۔ لیکن اب لوہے کی کسی کیل کو لے کر اور میگنیٹ پہ رگڑنا شروع کر دیجئے، کچھ دیر تک یہ عمل انجام دیجئے، اب مشاہدہ کیجئے، جو کشش میگنیٹ میں تھی، مقناطیس میں جو کشش تھی، اب ویسی کشش اس لوہے کی کیل میں بھی آنا شروع ہو گئی۔
اگرچہ میگنیٹ جتنی کشش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میگنیٹ کا مظہر یہ کیل بھی قرار پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تمسک ہے جو اس نے اختیار کیا ہے۔ تو تمسک تو پلاسٹک نے بھی کیا تھا، کیل نے بھی کیا ہے، فائدہ کس کو پہنچا؟ فائدہ اسے پہنچا کہ جس نے اپنے نفس کو آمادہ کیا تھا کہ وہ اس تمسک کے بعد وہ نورانیت اور وہ جوہر جو اس ذات میں پوشیدہ ہے اپنی ذات میں جذب کرے۔ جس قدر جذابیت بڑھے گی اتنی ہی زیادہ کشش بڑھتی چلی جائے گی۔ جس قدر ذرے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، جس قدر وہ ذرات کے جو کہ اس وجود سے فائدہ پانے کے اہل ہیں، جس قدر زیادہ ہمارے وجود میں ہوں گے ہم اتنے ہی مستفیض ہو سکیں گے۔ پلاسٹک میں استفادہ کیے جانے کی صلاحیت ہی نہیں۔ تو بس یہی عالم محمد اور آل محمد سے تمسک کا ہے کہ ان سے تمسک اس عالم میں کیا جائے کہ ان کی وہ روحانیت و نورانیت اپنے نفس میں جذب کی جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مثال سے سمجھایا تھا، میگنیٹ تو نہیں بن سکیں گے لیکن میگنیٹ کے مظہر تو بن سکیں گے۔ یقیناً محمد اور آل محمد نہیں بنیں گے لیکن محمد اور آل محمد کی ایک جھلک تو ادھر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ عید کے دن ہاتھ اٹھا کر یہی تو دعا مانگتے ہو کہ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَن تُدْخِلَنِي كُلَّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلِ محمد۔ اے پروردگار مجھ میں وہ نیکیاں، وہ خیر ڈال دے جو محمد اور اہل بیت محمد میں ڈالا تھا۔ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ، میرے اندر سے وہ تمام سوء نکال دے جو کہ تو نے محمد اور آل محمد سے جس کو دور رکھا تھا۔ یہی تو امید کر رہے ہو، یہی تو دعا کر رہے ہو، تو اس دعا کے ساتھ دوا کیا کرو؟ دوا یہ کرو کہ ہر اس چیز سے دور رہو کہ پروردگار نے جسے آل محمد سے دور رکھا، اس رجز سے دور ہو جاؤ جس سے آل محمد کو پروردگار عالم نے جس رجز کو ان سے دور کیا ہے۔ بس عزیزو، یقیناً وہ چھلک ہم میں نظر آنے لگے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ پھر جب پبلک، عوام الناس شیعہ کو دیکھے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم جدی پشتی شیعہ ہیں، وہ فقط دیکھ کر پہچان جائے کہ تم کون ہو، علی کے شیعہ معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا بولنا، تم سے معاملہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اہل بیت علیہم السلام سے معاملہ کیا جا رہا ہو۔ واقعتاً تم ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ عمل بتلائے گا کہ تم کون ہو۔ زبان نے بتلایا تو کیا بتلایا؟ یقیناً۔ اور شیعہ تو کہتے ہی اسی کو ہیں، ان شیعتنا من اتبعنا آثارنا، ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جو ہماری پیروی کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ بس ارے کبھی غور کرو کہ وہ پھولوں سے بھری ہوئی کوئی گٹھڑی اگر 5 منٹ کے لیے مٹی پر رکھ دو، اس کے بعد اس گٹھڑی کو اٹھا لو، مٹی کو اٹھا کر سونگھو، جو خوشبو اس پھول میں آ رہی تھی اب اس مٹی میں بھی آ رہی ہے۔ 5 منٹ کے تمسک سے مٹی میں پھول کی طرح خوشبو پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ مجھے 40 سال ہو گئے اہل بیت علیہم السلام سے تمسک کا دعویٰ کرتے ہوئے، خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ اگر خوشبو نہیں آئی تو پھر تمسک پہ سوال اٹھے گا کہ تمسک نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم میں بھی وہ خوشبو نہیں آئے۔ آل محمد علیہ السلام سے تمسک یعنی کیا؟ آل محمد سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک وجی ہیں، یا وجیحن عند اللہ، آپ وجی ہیں اس کے بارگاہ میں، اشفع لنا عند اللہ، جیسے آپ وجی ہیں نا مجھے بھی ویسا کر دیجیے۔ میں آمادہ ہوں، میں آپ کی طرف آ گیا ہوں،
آپ ہی کو تو وسیلہ کر رہا ہوں, مجھے وجی کر دیجئے. اللہ اکبر. تم خود کہہ رہے ہو کہ جیسی وجاہت آپ میں ہے ویسا وجی مجھے کر دیجئے. یقیناً آسان نہیں ہے. علی کے در کا قمبر ہونا, بوزر ہونا آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ راستہ کھلا ہے, اور ایسا کھلا ہے کہ فارس کا آنے والا محمدی ہو کر اٹھ جائے, بیزر آئے اور بوزر ہو جائے, کوئی ذرہ آئے اور قمبر ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جوہر پیدا کرنے کی ہمیں اندر پروردگار توفیق عنایت کرے. یہاں میں چاہوں گا کہ مشکل موضوع ہے معاد, اور ہم اپنی اس تمام گفتگو میں آہستہ آہستہ, آج تو میں نے معاد کے بنیادی مطالب آپ کے سامنے رکھے ہیں, فقط غور کریں تو میں نے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کی شرح کی ہے, اصطلاح کی. اس کے علاوہ نہ میں نے کوئی سامنے روایت کو رکھا ہے, اور نہ ہی میں نے آپ کے سامنے اس کے مزید کچھ اور نکات بیان کیے ہیں. یہاں تک ہم اپنے آج کے درس کو رکھتے ہیں. یہاں آپ کے سامنے اگر آپ کے لیے کوئی سوال ہو آپ کے ذہنوں میں تو مجھ سے سوال کر لیجئے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ابھی جواب دے سکوں, وگرنہ انشاءاللہ بعد میں گروپ پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم سر. علیکم السلام. یہ میں دعا کرتی تھی کہ امام زمانہ سے میں سمجھوں کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ہیں, لیکن انہوں نے انتظام کر دیا. اللہ اکبر. میرے لیے دعا کیجیے گا, اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ یقیناً امام زمان یہ علیہ میں الصلوۃ والسلام بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. دعا یہ کیجیے پروردگار عالم ہمیں ایسا کر دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے. آپ کا لیکچر رات میں دوبارہ سننا چاہوں گی, اس کو دوبارہ سے بھجوا دیجیے.